بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی بھی مت کرنا۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح باہم کر کے میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہوتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے اونچے مکان والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی تین چیزیں ہیں یا کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں کبھی بھی نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکے کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ جس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے، اور مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کو ہر چھوٹے بڑے طعنے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ ہی رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکا یعنی کہ ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور پھر وہ اور بھی زیادہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو،
جہاں صرف مرد کی ہی حکمرانی کرتے ہوں وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی و خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کی دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی بھی بھول کر بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت پکڑ ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ تو رسوا ہو گیا۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ امید کرتی ہوں دوستو کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، اور اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔